محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں بہت ضدی تھا، جس لڑکی کو پسند کرتا تھا میری ماں کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ماں کے دباؤ میں آ کر ان کے پسند کی لڑکی سے شادی تو کر لی، مگر بیوی جاہل تھی، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہ تھا۔ بیوی کو تنگ کرتا، اسے زچ اور بذات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ لڑ کر بیوی کو گھر سے نکال دیا اور دوسری شادی کر لی، مگر سکون شاید پہلی بیوی کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ شاید پہلی بیوی کی آہ لگی، پچھتاوے نے گھیر لیا۔ پہلی بیوی کی تلاش میں نکلا تو پتہ چلا وہ تو کبھی کبھار انسان کو لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے فیصلے دوسروں نے کیے، اور اگر ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں تو شاید بہتر طریقے سے کرتے۔ اس وجہ سے وہ ساری زندگی اس گلٹ میں رہتا ہے اور کبھی کبھی ان فیصلوں کو، ان رشتوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ لیکن عمر کی کسی حصے میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہم نے اپنے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ درست ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نہ چاہتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سا ظلم کر جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کا سکون، چین سب رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک پچھتاوے میں ہی جی رہا تھا، اور شاید زندگی بھر اسی پچھتاوے میں جیتا رہتا، کیونکہ مجھ جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب ضمیر کی جنگ میرے اندر چھڑ جاتی تھی تو میں بے چین ہو جاتا تھا۔ کمرے سے نکل کر میں صحن میں جا کھڑا ہوا۔ رات کا سکون میرے اندر کے طوفان سے بالکل برعکس تھا۔ بانو کی آواز ابھی تک اندر سے آ رہی تھی، لیکن میں اسے سننے کی بجائے اپنی الجھنوں میں کھوسا گیا تھا۔ میں غصے سے بھرا ہوا اپنی امی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ اندر جاتے ہی جیسے سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا اور سر جھکا کر رو پڑا۔ میرے آنسو ان کے ہاتھوں کو بھگو رہے تھے اور میں بے بس لہجے میں کہہ رہا تھا، امی جان مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں سادے کو اپنے گھر سے نکال کر بہت زیادہ پچھتا رہا ہوں۔ میں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی خاموشی کو کمزوری سمجھ لیا اور اپنی ضد کے ہاتھوں خود کو تباہ و برباد کر دیا۔ امی جان نے میرا سر تھپکتے ہوئے کہا، بیٹا جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور آئندہ کے لیے بہتر فیصلہ کرو۔ ہر کسی کو زندگی میں دوسرا موقع ملتا ہے، اپنے گناہ سے سبق لو اور اپنی اصلاح کرو۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بوجھ کی طرح لگے، لیکن ان میں سچائی تھی، خلوص تھا۔ میری ماں میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی رہی اور ان کے لمس نے میرے دل کے بوجھ کو کچھ ہلکا کر دیا تھا۔ میں وہیں ان کے پاس زمین پر بیٹھے بیٹھے نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ صبح برتن ٹوٹنے کی زوردار آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بانو غصے سے چیخ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ میری ماں کی طرف انگلی اٹھا کر انہیں برا بھلا کہہ رہی تھی اور غصے میں میز پر پڑے برتن ایک ایک کر کے زمین پر گرا رہی تھی۔ میری ماں سہمی ہوئی ایک طرف کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے اور شرمندگی کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ میں تیز قدموں سے بانو کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے بانو، تمہیں اپنی حد کا کوئی اندازہ بھی ہے؟ میں نے غصے سے بانو کا ہاتھ پکڑا اور سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، میں نے تمہیں کافی برداشت کیا، لیکن اب یہ بدتمیزی میرے گھر میں نہیں چلے گی۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ میں نے تم سے شادی کی ہے۔ تم سے اچھی تو وہ سعدیہ تھی جو کبھی میرے سامنے زبان نہیں چلاتی تھی، لیکن جب سے تم آئی ہو میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا ہوں۔ یہ میری ہی سزا ہے۔ ہاں تو نہ کرتے نا مجھ سے شادی، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو۔ میں زوردار آواز میں بانو پر چیختے چلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصے سے میرا سر بھاری ہو رہا تھا اور دل جیسے دھڑکنے کی بجائے سینے میں ہی بوجھ بن گیا ہو۔ دوسری طرف بانو بھی بڑبڑاتے ہوئے وہیں کمرے میں بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ میرے الفاظ کی تلخی برداشت نہ کر پائی تھی، مگر اس وقت مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ مگر کچھ دیر بعد ماحول ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور گرم ہوتا چلا گیا، کیونکہ رو رو کر بانو اسی جھگڑے کو ہوا دے رہی تھی۔ اب میری برداشت کی تمام حدیں ختم ہو چکی تھیں۔ میں نے بانو کو دروازے کی طرف کھینچتے ہوئے لے گیا اور دروازہ کھول کر اسے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ جاتے جاتے میں نے تلخ لہجے میں کہا، بانو اب تم اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھو گی، میں جلد ہی تمہیں طلاق کے کاغذات بھجوا دوں گا۔ یہ سن کر
بانو نے بھی اپنا زہر اگلتے ہوئے کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ رہنے کا، میری زندگی تو عذاب ہو گئی ہے، تم ایک نہایت ادھورے، نکمے اور نکھٹو انسان ہو، میری تو قسمت پھوٹی تھی جو میں نے تم جیسے نکارہ انسان سے شادی کی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ دروازے بند کرتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ رشتہ مزید نہیں چلے گا۔ دروازہ بند کر کے میں تھکے ہوئے قدموں سے واپس اندر آ گیا تھا، لیکن دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ مجھے بار بار سعدیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی یاد آ رہی تھی۔ اس کی خاموشی، اس کی خدمت اور اس کا صبر سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ کبھی زبان نہیں چلاتی تھی، نہ شکایت کرتی تھی، اور میں نے اس کی قدر کرنے کی بجائے اسے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے فیصلے کی سنگینی اب مجھ پر واضح ہو رہی تھی۔ وہ لمحے جب سعدیہ نے اپنے حق کے لیے کچھ بھی نہ کہا اور میں نے اسے بغیر کسی وجہ کے سزا دی، یہ سب میرے اندر ایک گہرا پچھتاوا ابھر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ایک بے قصور انسان کی زندگی تباہ و برباد کر ڈالی؟ کیا میں نے اپنے غصے اور ضد میں ایک ایسا شخص کھو دیا جو میری زندگی کا سکون تھا؟ میرا دل خود کو کوس رہا تھا اور آنکھیں شرمندگی کے مارے نم ہو چکی تھیں۔ سعدیہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے بار بار آ رہا تھا اور میں خود کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی تھی کہ سعدیہ کو واپس لے آؤں گا۔ یہ احساس کہ میں نے ایک معصوم انسان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی میرے دل میں مسلسل کانٹا بن کر چبھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے سعدیہ کو ڈھونڈ کر اس سے معافی مانگنی چاہیے، شاید وہ میری زندگی کا سکون واپس لے آئے۔ میں نے اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے میں اس کے والدین کے گھر چلا گیا تھا، لیکن وہاں معلوم ہوا کہ وہ 3 سال پہلے ہی کہیں اور چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے جاننے والوں سے پوچھا، پرانی جگہوں پر جا کر دیکھا جہاں وہ کبھی جاتی تھی، لیکن ہر جگہ سے مایوسی ہی ملی۔ میری بے بسی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو ملامت کرتے ہوئے سوچا، یہ سب میری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے۔ 3 سال پہلے میں نے رات کے اندھیرے میں 12 بجے اسے بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکال دیا تھا، نہ اسے کوئی ٹھکانہ دیا، نہ سہارا۔ یہ خیال کہ وہ کہاں ہو سکتی ہے، کس حال میں ہوگی، اور کیا وہ اب بھی مجھے معاف کرے گی، میرے دل کو مسلسل جھنجھوڑ رہا تھا۔ وقت گزر رہا تھا، لیکن سعدیہ کا کوئی سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوں۔ میں نے بانو کو طلاق دے دی اور حق مہر میں جو رقم طے کی گئی تھی وہ بھی اسے دے دی۔ میں نے اپنی والدہ کو ماموں کے ہاں چھوڑا اور خود لاہور سے کراچی آ گیا تھا۔ سعدیہ کی تلاش میں مجھے ہر حال میں اسے تلاش کرنا تھا۔ میرے دل کا بوجھ اس وقت تک ہلکا نہیں ہو سکتا تھا جب تک میں سعدیہ سے معافی نہ مانگ لوں۔ میرا رب بھی مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک سعدیہ مجھے معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس معصوم کے ساتھ بہت زیادہ غلط کیا تھا اور یہ پچھتاوا مجھے اندر ہی اندر کھائے چلے جا رہا تھا۔ میں نے پورا کراچی چھان مارا، گلی گلی، محلہ محلہ، لیکن مجھے سعدیہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے اس کے پرانے گھر کے باہر کئی دن انتظار کیا اور وہاں رہنے والوں سے پوچھا، لیکن سب یہی کہتے تھے کہ وہ یہاں سے بہت عرصہ پہلے چلی گئی ہے۔ میری مایوسی بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن میرے دل میں ایک امید تھی کہ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے کراچی کے ہر ممکنہ جگہ پر سعدیہ کا پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ آخر کار میں ایک دن تھک ہار کر ایک پارک میں بیٹھ گیا تھا۔ میرے ذہن میں سعدیہ کا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا، شاید وہ مجھ سے بچنا چاہتی ہے، شاید وہ میرے کیے گئے ظلم کو کبھی معاف نہ کرے گی۔ میں وہیں پارک کی بینچ پر بیٹھا ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میری والدہ میری شادی پر زور دے رہی تھی۔ ان کے خیال میں شادی کا وقت ہو چکا تھا اور وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کی پسند سے شادی کروں۔ میں نے اس وقت بانو کو پسند کیا تھا۔ وہ خوبصورت، زندہ دل اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ میں نے اپنی والدہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بانو کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے بانو کو پہلی بار امی جان سے ملوایا تو ان کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ امی جان نے بانو کا ایک سرسری جائزہ لیا اور فوراً کہہ دیا کہ یہ لڑکی تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، نہ اس کا رہن سہن ہمارے جیسا ہے
اور نہ ہی اس کا کردار ٹھیک لگتا ہے۔ میں نے جو لڑکی تمہارے لیے پسند کی ہے تمہیں اس سے ہی شادی کرنی پڑے گی۔ میں نے امی جان کو منانے کی بہت زیادہ کوشش کی تھی، لیکن ان کے فیصلے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ ان کا اصرار تھا کہ ان کا تجربہ اور سمجھ مجھ سے بہت زیادہ ہے اور وہ میرے لیے بہتر سوچ سکتی ہیں۔ میں بانو سے شادی کے لیے بضد تھا، لیکن میں اپنی امی سے بھی بہت محبت کرتا تھا۔ میں ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی محبت کی قربانی دی اور سعدیہ سے شادی کر لی۔ سعدیہ نے BA کیا ہوا تھا، کافی مہذب لڑکی تھی۔ سعدیہ کی خوبصورتی بہت سادہ اور دل کو سکون دینے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی اور مسکراہٹ میں ایسی مٹھاس تھی کہ دل فوراً جڑ جاتا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا نرم اور دلکش تھا کہ دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا تھا۔ اس کی سادگی میں اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ میں نے نہایت بے دلی سے شادی کے لیے ہاں کی تھی اور شادی کے بعد میرا رویہ سعدیہ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ میں ہر وقت اس سے لڑتا جھگڑتا رہتا اور اسے مار پیٹ کا نشانہ بھی بناتا رہتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں سعدیہ کو اس قدر ذلیل و رسوا کروں کہ وہ میرا گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ یوں میں اپنی والدہ کے فیصلے کو غلط ثابت کر کے بانو سے شادی کر سکوں۔ شادی کی پہلی رات میں نے سعدیہ کو ایک زوردار تھپڑ مارا تھا، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے۔ وہ خاموشی سے ایک طرف ہو کر رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اس پر حد سے زیادہ ظلم و ستم کیا۔ وہ میرے سامنے روتی، گڑ گڑاتی، لیکن میں اس کی ایک نہ سنتا تھا۔ میری والدہ مجھے بہت سمجھاتی تھی کہ سعدیہ بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن میں انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتا تھا کہ اب آپ کی خاطر قربانی دے دی ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیے گا۔ میں ہر بات پر سعدیہ کو طعنے دیتا اور اس میں نقص نکالنے میں مصروف رہتا تھا۔ چاہے وہ کچھ بھی کر لیتی، مجھے خوش کرنے کے لیے جتنا بھی جتن کر لیتی، میں کبھی اس سے راضی نہ ہوتا تھا۔ ایک دن میں سامان لینے بازار جا رہا تھا کہ میری گاڑی کی ٹکر بانو کی گاڑی سے ہو گئی تھی۔ جب میں نے بانو کو دیکھا تو میری پرانی محبت جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بانو کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کر لیے تھے اور زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ بانو بھی خوبصورت تھی، لیکن سعدیہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، مگر اس وقت مجھے بانو کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس دن مجھے بانو ملی، اسی دن جب میں گھر میں واپس آیا تو سعدیہ نے میرے لیے بہت مزے کا کھانا بنایا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر کھانے میں نقص نکالنا شروع کر دیا تھا اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا۔ میں نے اسے خوب مارا پیٹا۔ میری ماں نے مجھے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی تھی۔ میرے ظلم کی انتہا یہ تھی کہ میری مارنے کی وجہ سے سعدیہ کا ہونے والا بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا، مگر مجھے اس کا کوئی بھی افسوس نہ تھا۔ میں چپکے سے بانو سے ملنے لگا، جیسے مجھے سعدیہ اور اپنی زندگی کی کسی اور چیز کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ سعدیہ کے ساتھ میرا رویہ دن بدن خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت میری باتیں سہتی رہتی، میرے ظلم کا شکار بنتی، لیکن پھر بھی میرے لیے اچھا بننے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بانو کے عشق میں ایسا اندھا ہو چکا تھا کہ سعدیہ کی ہر قربانی مجھے بے معنی لگتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سعدیہ نے مجھے روک کر کہا، آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں تو صرف آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اسے ڈانٹ کر چھپ کروا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور میں اپنے دل میں کسی قسم کی نرمی محسوس نہ کر سکا تھا۔ میں بانو کے ساتھ مزید وقت گزارنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ رہ کر مجھے لگتا تھا کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ سعدیہ کی حالت دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بیمار سی رہنے لگی تھی، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری والدہ نے مجھے سختی سے ٹوکا اور کہا، بیٹا سعدیہ بہت صابر لڑکی ہے، خدا سے ڈرو، اس کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن میں نے اپنی ماں کی بات کو بھی نظر انداز کر دیا اور بانو کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین خواب دیکھنے میں مصروف رہا تھا۔ ایک دن رات کے وقت میری اور سعدیہ کی کسی معمولی سی بات پر تکرار ہو گئی تھی۔ غصے میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زور زبردستی گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میری والدہ مجھے بار بار روکتی رہیں، کہتی رہیں، بیٹا ایسا ظلم مت کرو،
وہ کہاں جائے گی، رات کا وقت ہے۔ لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا، یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے، آپ بیچ میں مت بولیں۔ سعدیہ نہ جانے کہاں گئی۔ وہ رات میری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی لے کر آئی، لیکن اس وقت میں خود کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ میری خواہش پوری ہو چکی تھی کہ سعدیہ میری زندگی سے نکل چکی تھی۔ اگلے دن میں نے فوراً جا کر بانو سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ شروع کے دنوں میں بانو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا ساتھ، سب کچھ میرے لیے خوشی کا سبب بن رہا تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حقیقت سامنے آنے لگی۔ بانو نے گھر میں آتے ہی میری والدہ سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ہر بات پر وہ ان سے الجھتی، ان کی بات کاٹتی اور گھر کے ماحول کو خراب کرنے لگی تھی۔ شروع میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا کیونکہ میں بانو کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن جلد ہی یہ باتیں میرے لیے بھی ناقابل برداشت ہونے لگیں۔ میرے اور بانو کے درمیان بھی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ میری زندگی پر قابض ہونے کی کوشش کرنے لگیں، ہر بات پر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتی تھیں۔ مجھے سمجھ آنے لگی کہ بانو کے ساتھ رہنا اتنا آسان نہیں جتنا میں نے سوچا تھا۔ میری زندگی مجھ پر ہی تنگ ہونے لگی تھی اور ہر گزرتا دن میرے فیصلے کی غلطی کو میرے سامنے مزید واضح کرتے چلے جا رہا تھا۔ بانو نہ اچھی صورت کی مالک تھی اور نہ ہی اچھے کردار کی۔ اس کے دل میں کسی کے لیے عزت یا محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ دن رات اپنی عیاشیوں میں مصروف رہتی اور میری تمام جمع پونجی تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ گھر کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ وہ گھر جسے سعدیہ نے اپنے ہاتھوں سے سنوارا تھا، بانو کے آنے کے بعد اجاڑ پن کا شکار ہو گیا تھا۔ ہر چیز بکھر رہی تھی۔ بانو کو اگر کسی بات پر ٹوکا جاتا تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی، جیسے اسے کسی بات سننے کی عادت ہی نہ ہو۔ اس کی ضد اور نخرے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ میری بوڑھی ماں جو پہلے سعدیہ کے ساتھ خوش رہتی تھی، اب دن رات کام کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ بانو کی خدمت کرتی رہتی لیکن اس کی کوئی قدر نہ کی جاتی تھی۔ بانو کو صرف اپنی فکر تھی۔ جب کبھی میں بانو کو کچھ کہتا یا اس کے رویے پر اعتراض کرتا تو وہ فوراً گھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دے دیتی تھی۔ میں اس بات سے خوف زدہ ہو جاتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر وہ چلی گئی تو میں پھر اکیلا رہ جاؤں گا۔ اس خوف نے مجھے اس کے سامنے خاموش کروا دیا تھا۔ میری زندگی جو پہلے ہی مشکلات سے بھرپور تھی، اب مزید پریشانیوں کا شکار ہو چکی تھی۔ بانو کا رویہ، گھر کا بگڑتا ماحول اور میری ماں کی بڑھتی ہوئی تکالیف، سب کچھ مجھے دن بدن احساس دلا رہا تھا کہ میں نے سعدیہ کو چھوڑ کر اپنی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ سعدیہ جو میرے ہر ظلم کے باوجود گھر اور رشتے کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی تھی، اور بانو جس نے آتے ہی سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ لیکن یہ بات میں بہت دیر سے سمجھ پایا۔ بانو سعدیہ کے بالکل برعکس تھی۔ جہاں سعدیہ صبر، شکر اور وفا کی مجسم تھی، تصویر تھی، وہیں بانو ناشکری، خود غرضی اور ضد کی علامت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ میری والدہ کا فیصلہ بالکل درست تھا۔ سعدیہ جیسی بیوی میری زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی تھی، لیکن میری غلطیوں اور انا نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ بانو سے تو محبت تو میں نے کی تھی، لیکن شاید اس کے لیے یہ سب کچھ ایک کھیل یا مذاق تھا۔ وہ ہر وقت ناشکری کے عالم میں رہتی تھی۔ کسی بات پر مطمئن ہونا تو جیسے اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اس کے لیے جتنا بھی کرتا وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوتی تھی۔ شادی سے پہلے کی محبت اور وعدے سب جھوٹے لگنے لگے تھے۔ وہ اس وقت بھی ایسی نہ تھی جیسی اب بن گئی تھی۔ بانو نے میری زندگی کو ایسا جہنم بنا دیا تھا جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے ناز نخرے کم ہوتے تھے۔ ہر دن میرے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا کہ ہمارے درمیان کچھ بہتری آ جائے، وہ مزید بگاڑ پیدا کر دیتی تھی۔ اب مجھے سعدیہ کی اہمیت اور قربانیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے اپنی ضد اور خود غرضی میں اپنے لیے خود وہ راستہ چنا تھا جو مجھے تباہی کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ سعدیہ جیسی عورت کو چھوڑ کر میں نے بانو کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی قسمت کے ساتھ کھیل کھیلا تھا، اور اس کا نتیجہ میرے سامنے تھا۔
میں روز روز ہوٹل کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ چکا تھا۔ میری صحت خراب ہونے لگی تھی، جسم کمزور ہو گیا تھا اور دل ہر وقت بے سکون رہنے لگا تھا۔ بانو کے ساتھ شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن ان 2 سالوں میں نے ایک بار بھی میرے لیے اس نے کھانا نہیں بنایا تھا۔ جو گھر پہلے خوشیوں اور سکون کا گہوارہ تھا، وہ اب ویران اور اجاڑ لگنے لگا تھا۔ میری والدہ بھی دن بدن بیمار ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے وہ سعدیہ کے ہاتھوں کا کھانا کھا کر خوش رہتی، لیکن اب وہ بھی ہوٹل کے کھانوں یا بانوں کی بدتمیزیوں کا شکار رہی تھیں۔ ماں کا چہرہ دن بدن مرجھاتا جا رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ رہی تھی جو کبھی پہلے تھی۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میری والدہ نے مجھ سے بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا یہ زندگی تمہارے لیے نہیں تھی۔ سعدیہ جیسی لڑکی جو تمہاری ہر بات برداشت کرتی رہی، وہی تمہارے گھر کو سنوار سکتی تھی۔ بانوں کے ساتھ رہ کر تو تم نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ اسی شام کو میں گھر آیا تو بانو کسی بات پر مجھ سے لڑ جھگڑ رہی تھی۔ اس کی اونچی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں اور میری بیمار ماں ایک طرف چپ چاپ ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس منظر نے مجھے اندر سے جھنجھوڑ دیا۔ میں بانو کی چیخ و پکار برداشت نہیں کر پایا اور پہلی بار اس کے سامنے کھڑا ہو کر اسے سخت لہجے میں کہا، بس اب بہت ہو چکا ہے، تم اس گھر کو برباد کر دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ میری محبت واقع اندھی تھی اور بانوں کے ساتھ رہنے کا فیصلہ میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی۔ لیکن یہ بات سمجھنے میں مجھے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ ایک دن بانو اچانک گھر سے نکلی اور اس نے نہ تو مجھے بتایا کہ کہاں جا رہی ہے اور نہ ہی کوئی وجہ بتائی۔ مجھے شک سا ہوا کیونکہ اس کا رویہ گزشتہ کچھ دنوں سے مزید عجیب و غریب سا ہو رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار اس کا پیچھا کروں اور جانوں کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ میں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے چلتا رہا اور وہ بے فکری سے آگے بڑھتی رہی تھی۔ وہ ایک ہوٹل کے قریب جا کر رکی اور وہاں کسی شخص سے ملی۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ وہ شخص بانو کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر رہا تھا اور بانو نہایت خوشی کے ساتھ اسے کچھ پیسے دے رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ وہی عورت ہے جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید دیکھنے اور سننے پر معلوم ہوا کہ بانو کا اس شخص کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ وہ نہ صرف میرے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی بلکہ میری کمائی کو بھی بے دریغ اس پر خرچ کر رہی تھی۔ وہ میری محنت کی کمائی کو عیش و عشرت میں اس پر اڑاتی رہی اور مجھے اندھیرے میں رکھا۔ اس حقیقت نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری محبت، میرے خواب اور میری زندگی، سب کچھ بانو نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس دن مجھے احساس ہوا میں کس قدر غلطی کا شکار ہوا ہوں اور سعدیہ جیسی عورت کو چھوڑ کر بانو کو اپنی زندگی میں لا کر اپنی دنیا خود ہی تباہ و برباد کر لی ہے۔ اس دن جب مجھے بانو کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں نے دل ہی دل میں اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن میں نے سوچا یہ فیصلہ دھیرے دھیرے اور سوچ سمجھ کر کروں گا تاکہ مزید مسائل نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا کہ بانو کو اپنی زندگی سے نکالنا ہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور بانو کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہوتا چلا جا رہا تھا اور اب وہ معمولی باتوں پر بھی لڑائی جھگڑا کرتی اور اپنی بات منوانے کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی رہتی تھی۔ لیکن ایک دن ایک معمولی سی بات پر ہماری لڑائی ہوئی اور اس بار تو بانو واقعہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے پر میں نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ ہی میں نے اسے منانے کی کوشش کی اور نہ ہی میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ اس بار میں نے دل میں اطمینان محسوس کیا اور میری زندگی سے وہ زہر خود ہی نکل گیا۔ بانو کا جانا میرے لیے کسی آزادی سے کم نہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں سکون کے لیے اس کے بغیر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سعدیہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کو شدت سے یاد کیا تھا۔ میرے اندر پچھتاوا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ سعدیہ جیسی عورت میرے لیے نعمت تھی اور میں نے اپنی انا اور ضد میں اسے کھو دیا تھا۔ لیکن بانو کے جانے کے بعد بھی سکون میرے دل کو پوری طرح نہ ملا تھا، کیونکہ سعدیہ کے ساتھ کیے گئے میرے گناہ کا بوجھ اب بھی میرے دل و دماغ پر تھا۔ میں پارک میں ایک بینچ پر بیٹھا انہی خیالات میں گمسم تھا۔ ماضی کی یادیں اور پچھتاوے میرے دل کو کچوکے لگا رہے تھے۔ میں
سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنی زندگی میں بہتر فیصلے کیے ہوتے۔ اچانک پیچھے سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز نے مجھے اپنے سوچوں سے نکال دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ بمشکل 3 یا 4 سال کا زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ مسلسل مما مما کہہ کر رونے لگا تھا۔ اس کے گالوں پر آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی معصومیت میرے دل کو چھو گئی تھی۔ مجھے وہ بچہ اتنا پیارا لگا کہ میں خود کو ہی اس کے پاس جانے سے نہ روک پایا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اس کے قریب جا کر جھک کر بولا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ تمہاری مما کہاں ہیں؟ بچہ خوفزدہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا تھا، لیکن میری نرمی نے اسے تھوڑا اعتماد دیا۔ اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے آنسو پونچھتے ہوئے دوبارہ اپنی ماں کو پکارا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، گھبراؤ مت، مما آ جائیں گی۔ مجھے اس کا دل بہلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس لمحے نہ جانے کیوں مجھے اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سا سکون اور اپنائیت کا احساس پیدا ہوا تھا۔ میں اس بچے کو چپ کروا رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہ آواز میرے دل میں گونجی اور مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا اور جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سعدیہ ہی تھی، لیکن وہ سعدیہ نہیں تھی جسے میں نے سالوں پہلے اپنی زندگی سے دھتکار دیا تھا۔ یہ سعدیہ بالکل بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، باوقار اور پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ معصومیت کے ساتھ ایک خاص چمک اور مضبوطی تھی جو پہلے کبھی کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ بھی مجھے دیکھ کر رک گئی اور اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ ہم دونوں ایک پل کے لیے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، لیکن پھر جیسے میری ماضی کی تمام غلطیاں اور ظلم میرے سامنے آ گئیں، میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، سعدیہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھا ہی نہیں، تمہاری قدر نہیں کی۔ مجھے بہت دیر سے احساس ہوا کہ تم جیسی عورت کو کھونا میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی تھی۔ سعدیہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا درد بھی جھلک رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ وہ خاموشی سے میری ساری بات سنتی رہی۔ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور وہ اپنی وقار کے ساتھ کھڑی رہی تھی، جیسے وقت نے اسے مزید مضبوط بنا دیا ہو۔ سعدیہ نے بچہ اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی اسے پیچھے سے دیکھنے لگا، میرے اندر کی تمام جذبات بے قابو ہو گئے تھے۔ میں بے تحاشا بے اختیار اس کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب کیوں آئے ہو آپ یہاں؟ جب آپ نے مجھے گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میرے پیٹ میں آپ کا بچہ پل رہا تھا؟ اس کی آواز میں دکھ اور غصہ تھا اور وہ مسلسل چلتے ہوئے بولے چلے جا رہی تھی۔ میرے دل میں گہرا درد تھا اور میں چاہتا تھا میں اسے روک سکوں، اسے بتا سکوں کہ اب میں بدل چکا ہوں۔ میں اس کے پیچھے دوڑتا رہا اور میں نے اپنی معافی مانگنا جاری رکھی۔ سعدیہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے معاف کر ڈالو۔ میری غلطیاں میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن چکی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہیں ناقابل معافی دکھ دے چکا ہوں، لیکن تم سے ایک آخری بار معافی چاہتا ہوں۔ میرے لفظوں میں اتنی بے بسی اور پچھتاوا تھا کہ سعدیہ نے آہستہ سے قدم روکا اور مڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ اور قرب تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ نرم گوشہ بھی نظر آیا جو میں نے برسوں پہلے کہیں کھو دیا تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک اس نے کہا، میں نے تم کو معاف کیا۔ میں نے سعدیہ کے قریب جا کر کہا، میں تمہیں واپس لے جانے کے لیے آیا ہوں، پلیز میرے ساتھ چلو۔ میری آواز میں اتنی مخلصی اور پچھتاوا تھا کہ سعدیہ کا چہرہ کچھ لمحوں کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر اس نے سر جھکا کر جواب دیا، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو تکالیف میں نے جھیلی ہیں، کیا تم ان سب کا مداوع کر سکتے ہو؟ میرے دل میں ایک گہری چوٹ لگی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف قدم بڑھایا اور دل کی گہرائیوں سے کہا، سعدیہ میں تمہارے ہر دکھ کا مداوع کروں گا، تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم نے جو کچھ سہا ہے وہ میں کبھی نہیں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے موقع دو کہ میں
تمہیں وہ سکون اور محبت دے سکوں جس کا تم حق رکھتی ہو۔ پھر میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے فوراً ہی محسوس کیا کہ اس سوال کا جواب جاننا میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ بچہ میرے دل میں ایک انجان خوف اور تجسس کی صورت میں موجود تھا۔ سعدیہ نے مجھے ایک لمحے تک خاموشی سے دیکھا، پھر سر اٹھا کر کہا، یہ تمہارا بیٹا ہے ماجد۔ اس کے الفاظ میرے قدموں کو جیسے زمین سے جدا کر دیا تھا۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور میں نے یہ حقیقت سنی جسے سمجھنے کی کوشش میں نے ہمیشہ کی تھی۔ سعدیہ کی آواز میں ایک درد اور شکایت چھپی ہوئی تھی۔ جس خوشی کے ساتھ میں نے یہ بات تمہیں بتانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن آپ کبھی سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ اب تمہیں یہ سچائی سن کر شاید دکھ ہو رہا ہو، مگر تم نے کبھی میری باتوں کو سچ سمجھا ہی نہیں تھا۔ میں نے ماجد اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور سعدیہ کا ہاتھ تھام کر اسے گھر لے آیا، اور اپنی امی جان کو بھی۔ اب میں ہنسی خوشی رہنے لگا تھا۔ جو سکون مجھے بانوں سے چاہیے تھا وہ مجھے سعدیہ سے ملا، اور میرے زندگی کے اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ والدین ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا انتخاب اپنے بچوں کے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جسے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔